تو دعا کیا کرو ہر نماز میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ دعا کیا کرو کہ پروردگار عالم جمہوری اسلامی ایران کو، جبہ حق کو، جبہ باطل اور یہودیت پر امیر المومنین خیبر شکن کے صدقے میں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے۔ میں ایک عظیم سپیچ کر چکا ہوں کہ اسلام زندہ کب ہوتا ہے؟ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ کبھی مال کی قربانی جو خدیجۃ الکبریٰ نے دی، کبھی جان کی قربانی جناب حمزہ سے لے کر، توجہ فرمائے گا، عظیم ہستیوں کا خون ہے اس شجر دین کی جڑوں میں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رہبر بے شک بڑا درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، جگر پہ واقعاً خنجر چل گیا کہ جب یہ خبر عالم تشیع میں اور منصف مزاج اہل تسنن میں گئی کہ رہبر معظم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ لیکن میں نے ایک نتیجہ لیا، یہ دو بزرگوار جن کی زندگی گزر گئی ہے ممبر پہ خدمت کرتے کرتے، جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی یہ قربانی دی ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کے حصے میں آئی تھی، اور اہل بیت کے ماننے والوں نے یہ قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی کلمات اور وہی الفاظ جو کربلا میں تھے وہی ان کی زبانوں پر تھے۔ جیسے غریب کربلا نے کہا تھا کہ اگر دین محمد نہیں بچتا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ حسین ابن علی نے کیا کہا تھا؟ اگر محمد کا دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بچتا ہے مگر میرے خون سے، میرے قتل سے، میرے قربان ہونے سے، تو فرمایا اب تو پھر آؤ تلوارو، حسین کا بدن حاضر ہے۔ یہ بھی کہتے گئے ایران مہم نہیں ہے، اسلام باقی رہے۔ اور پھر کہا وہ سرکار ابا عبداللہ حسین کا فرمان کہ اگر دنیا سے جانا ہی ہے، موت کا راستہ اختیار کرنا ہی ہے، تو پھر شہادت سے بڑھ کر کوئی عظیم راستہ نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا افضل الموت القتل فی سبیل اللہ، بہترین موت راہ خدا میں مارا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا غریب ہو گیا بطول کا چاند کربلا میں، اجرکم اللہ، وہ حسین جو اعلان کر رہا ہے فیا سیوف خزینی، نانا کی امت کے سامنے حسین غربت کی باتیں کرنے لگے۔ پہلی بات کی حل من ناصرین ینصرنا، مناسبت ہے اس لیے ہر سانس کے ساتھ دعا کیا کرو جمہوری اسلامی ایران کی بقا اور فتح مبین کے لیے۔ دوسرا استغاثہ کیا حل من مغیث یغیثنا، حسین نے تیسرا استغاثہ کیا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے حجت تمام ہو گئی، علی کے لال نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا، بڑھ بڑھ کر حسین حملے کرتے تھے، اور حملے کر کے ازادر جو انداز ہے مقاتل کے پڑھنے کا، حملے بھی کرتے تھے، اور ازادر جب فوج کوفہ کی دیواروں سے جا ٹکرائی نا، علی کہتے تھے رکو تو صحیح، تم نے مجھ سے میری آنکھوں کا نور علی اکبر لے لیا۔ اجرکم اللہ، رکو تو صحیح، تم نے مجھ سے میرا زور کمر، زور بازو عباس لے لیا۔ نہ میرے مہمانوں پہ رحم کیا، نہ ہمارے جوانوں پہ رحم کیا۔ ازادارو حسین حملے بھی کرتے تھے، اور ارباب مقاتل یہ لکھا ہے کبھی فرات کے کنارے چلے جاتے،
اللہ اکبر، کبھی گنج شہداء میں آ جاتے اور حسین جو تیسرا کام کرتے، میرا وقت مکمل ہونے والا ہے، ایک سطر سن لو عبادت کی۔ عزادار حسین ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب حملے کرتے تھے نا تو بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے، عزادار اور توجہ رکھنا مصاحب میں، بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے اور حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے۔ علماء سے بھی اچھا گیا، مقاتل نے بھی لکھا حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کیوں کرتے تھے؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب حسین تکبیر کی آواز بلند کرتے، خیمے میں بیٹھی ہوئی بہنوں کو تسلی ہو جاتی، ماں جایا زندہ، اجرکم اللہ، رباب کو تسلی ہو جاتی، میری مانگ نہیں جڑی، سکینہ کو تسلی ہو جاتی، میں یتیم نہیں ہوئی، اور ماتمدار عزادار صفِ عزا پہ بیٹھنے والوں، جملہ قیمتی ہے، خدا کرے عبادت میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ عزادارو تکبیر کی آواز سنتی رہی خیمے میں بیٹھ کے، ام المصائب علی و بطول کی غریب بیٹی، ایک لحظہ وہ بھی آیا جب اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ذرا جوان بھی عبادت میں شریک ہو جائے نا، عشق عزا سیدہ کے رومال کا حصہ بن جائے۔ عزادرہ جو آنسو اخلاص سے نکلتا ہے بارگاہ محمد و آل محمد میں، اس کا بڑا مقام ہے۔ جملے ذرا سنیے گا، عزادرہ جب اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی نا، عزادرہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تڑپ گئی علی کی بیٹی، اللہ جانے کہاں گیا میرا مہجایا۔ عزادرہ حیا کی چادر سر پہ لی، عزادر ہاں علی کی بیٹی خیمے سے باہر آ گئی۔ دیکھے تو صحیح میرا غریب بھائی کہاں گیا، میرا ماں جایا حسین کہاں گیا۔ قبلہ بزرگ ہو، جب علی کی بیٹی خیمے سے باہر آئی نا، کربلا کا ماحول کیسا تھا؟ عزادر گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، گرد و خاک اڑی ہوئی تھی، ہمراہ ہی رکھنا عبادت میں، گرد و خاک اڑ رہی تھی۔ عزادر ہاں جب بہن کو بھائی نظر نہ آیا نا، ارباب مقاتل پڑھتے، اب جو علی کی بیٹی نے غور کیا نا، عزادرو بس ایک آواز سنائی دیتی تھی، مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرک تمہاری عقیدتوں کو سلام۔ عزادرو درد بھرا جملہ ہے جو اشقیاء کی طرف سے علی کی بیٹی نے سنا، مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ عزادرو جب بھائی نظر نہ آیا نا، میری آخری سطر عبادت کی، عزادرو علی کی بیٹی ایک اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ اللہ اللہ، جو زوار بیٹھے ہو نا، جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں، جب علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پر آ کھڑی ہوئی نا، عزادارو جملے سننا۔ عزادارو اب علی کی بیٹی نے اپنی نظروں کو میدان کربلا، صحرائے کربلا پہ لگایا۔ جو منظر علی کی بیٹی نے دیکھا، اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ ماتمدارو پڑھوں منظر، صرف 3 لفظیں کہہ دیتا ہوں، تمہاری توجہ ہو جائے، تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ عزادارو اب جو علی کی بیٹی نے دیکھا نا، منظر کیسا تھا؟ شمر کمینہ تھا، حسین کا سینہ، غریب کی زلفوں میں ہاتھ، یہ خنجر کے وار کر رہا تھا۔ پورا جملہ، پوری کربلا اس جملے میں نہ پڑھ لوں، حسین زیر خنجر تڑپتا تھا، علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پہ تڑپتی تھی۔ عزادارو جب بھائی کو زیر خنجر دیکھا نا، علی کی بیٹی نے عمر سعد کو خطاب کیا، کہا یا ابن سعد، میرا بھائی مارا جا رہا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے بے ادبی کی، اور رخ بدلا۔ علی کی بیٹی نے بہن کا انداز بدلا، پورے لشکر کو خطاب کیا، اما فیکم مسلم، تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آنسو قبول فرمائے، کہا تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ ادھر وار جاری ہے، ادھر وہاں علی کی بیٹی دعائیاں دے رہی ہے۔ عزادارو جب بہن کی آواز نا غریب کے کانوں تک پہنچی نا، ارباب مقاتل نے یہ پڑھا ہے، عزادارو زیر خنجر حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بہن خیمے لوٹ جاؤ۔ لو ماتمدارو، عزادارو امام کا حکم
حکم ہے، بھائی کی محبت بھی ہے۔ ادھر حسین تڑپ رہا ہے، علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، الٹے قدم خیمے کی طرف چلنا شروع کیا۔ عزادارو، نمازیو، ماتمدارو، عزادارو ابھی خیمے نہ پہنچی تھی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، سرخ اندھیری چلی، ماحول بدل گیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، جس بی بی کا نہ عباس، نہ اکبر، نہ قاسم، نہ اون محمد، نہ جوان، کوئی بھی نہ رہا ہو، عزادر وہ جائے تو کہاں جائے؟ قبلہ جملہ مصائب کا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی اس خیمے میں آئی، حجاج سید سجاد بیماری کی حالت میں تھے، علی کی بیٹی نے شانہ ہلایا، کہا سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا، سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا۔ اب جو سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، عزادر نہ اٹھ سکے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو علی کی بیٹی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، عزادار زیارت مانگ لینا، دعا مانگنا، عزادارو یہی سے دعا مانگو، اللہ افواج ایران کو ثابت قدمی دے، اللہ انہیں فتح مبین اور غلبہ عطا فرمائے۔ حسین ابن علی کی مظلومیت کے صدقے میں کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ اب جو سید سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سجاد نے نوکے نیزہ پر غریب بابا کا سر دیکھا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مل کے بیان نہ کر لیں۔ سجاد نے کہا ہائے او میرا غریب بابا، ہائے او میرا پیاسا بابا، ہائے او میرا پسے گردن ذبح ہونے والا بابا، سجاد کا سلام ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔